وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كما هو أهله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المنتخبين المظلومين الميامين. سبحان الله. ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم وتابعيهم ولعنة الله عليهم ومنكر فضائلهم وغاصب فدائهم وبقية ملكهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آیہ مجیدہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 پروردگار شاہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. ہم نے ان کو امام بنایا. سبحان اللہ. پروردگار بتانا چاہتا ہے امام بنانا ہمارا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کا کام کیا ہے؟ یہدون بِأَمْرِنَا. یہ ہمارے امر سے ہماری مخلوق کی ہدایت. رجب کا مہینہ آج لگا اتفاق سے مولانا بھی رجب. کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کل کی تاریخ تاجدار امامت کے 5ویں سرکار حضرت امام باقر علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور آنے والے کل کی تاریخ 10ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، پھر ولادتوں کی تاریخیں ہیں. میں چاہوں گا چند عرائض 5ویں امام کے حوالے سے عرض کروں. صلوات بھیجے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام علیہ السلام کا نام حکم خدا سے وہی نام رکھا گیا جو پیغمبر کا نام ہے، اور یہی نام آخر امام کا بھی ہے. لیکن امام کو اس کے نام سے نہ پکارا جائے، روایت ان کے لقب سے پکارا جائے. امام کی کنیت ابا جعفر. القابات میں جو امام کا مشہور لقب ہے باقر العلوم. باقر کا مطلب ہے شگاف ڈالنے والا. سبحان اللہ. علوم کے پہاڑوں میں دراڑیں ڈالنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام علیہ السلام کے والد گرامی امام چہاروں اور والدہ گرامی بی بی فاطمہ بنت حسن. یعنی یوں جو نور امامت 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، کیا بات ہے، پھر یکجا ہو کر امام باقر رہ سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام علیہ السلام کی آمد مدینہ میں، شہادت بھی مدینہ میں. اب قبر مطہر جنت البقیع کے اس مقدس قبرستان میں جس کو تقدس ہی انہی ذوات مقدسہ سے. بے شک بے شک.
امام کی آمد 7 ذی الحج یکم رجب 57 ہجری اور شہادت 7 ذی الحج 114 ہجری. اور عجیب اتفاق ہے کہ امام کی آمد بھی 57 ہجری میں ہے اور کل عمر مبارک بھی 57. اور 57 میں 2 عدد ہیں، ایک 7 اور ایک 5. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام ہونے کے ناطے 5ویں ہیں اور معصوم ہونے کے ناطے 7ویں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد وآل محمد. امام کی 3 ازواج تھیں اور 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں. امام کی جب دنیا میں آمد ہوئی تو 57 ہجری تھا اور ابھی امام کم سنی کے عالم میں ہے کہ کربلا کا واقعہ، اور امام کربلا کے واقعے میں 3.5 برس کے تھے. یعنی وہ جو شہزادی سکینہ کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں اس سے بھی عمر میں کم تھے، 6 مہینے عمر مبارک کم تھی. امام علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا میں ہی، بہرحال صرف یہ امام نہیں، جتنے بھی اماموں کا آپ دیکھ لیں، ہر امام کی زندگی مشکلات اور پریشانیوں اور تکالیف کا مرکز رہی ہیں. امت نے ہمیشہ ان کو زحمتیں اور تکلیفیں دی ہیں. امت سے ان کے سوائے زحمت اور تکلیفوں کے اور کچھ نہیں ملا، لیکن ان کا کام ہے امت کی ہدایت، خدا کے دین کو پہلانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا پرچار کرنا. صلوات بھیجو محمد. جناب جابر بن عبداللہ انصاری حدیث قصہ کے راوی، کربلا کا پہلا زائر. جناب جابر بن عبداللہ انصاری ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس تھے کہ آیت نازل ہوئی تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں صاحبان امر ان کی اطاعت. سبحان اللہ. جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ، یا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سمجھ میں آ رہا ہے، یہ اولو الامر منکم یہ کون ہے؟ اتنے میں مولا کائنات مسجد نبوی سبحان اللہ سبحان پیغمبر نے کہا ھذا اولو الامر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا ابو طالب علیہ السلام بلند ترین ان کے بعد کون ہوگا؟ پیغمبر نے کہا ان کا بیٹا حسن کا، ان کے بعد کا ان کا دوسرا بیٹا مولا حسین کا، ان کے بعد کا ان کا بیٹا ہوگا. ابھی چوتھے امام کی دنیا میں آمد نہیں ہوئی، کا ان کا بیٹا ہوگا جس کا نام زین العابدین ہوگا، کا ان کے بعد کا ان کا بیٹا ہوگا امام باقر علیہ السلام. اس طریقے سے پیغمبر نے 12 اماموں کے نام گنوائے. اور ایک بار تو پیغمبر کہتے ہیں کہ جابر تم میرے 5ویں نائب کو دیکھو گے، تم میرے 5ویں نائب کو دیکھو گے. تو جابر اس وقت میں ظاہراً دنیا میں نہیں ہوں گا، میں تمہیں ایک امانت دیتا ہوں، انہیں پہنچا دیتا ہوں. کہ رسول اللہ کیا؟ کہ میری طرف سے ان کو سلام کہہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر جناب جابر کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت ہوگے میرے 5ویں نائب کو دیکھو گے. دیکھیے زندگی کیونکہ گارنٹی نہیں، کون کتنا عرصہ زندہ رہے گا کون نہیں. ڈاکٹر بھی جو ہمارے ہاں کسی مریض کی کنڈیشن کو دیکھ کے کہتے ہیں تو ان کا کہنا بھی کوئی آخری حرف نہیں ہوتا، بے شک بے شک، کیونکہ وہ زندگی اور موت کے مالک نہیں ہے. حقیقت وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس کی کنڈیشن دیکھ کر ایک تجربے کی بنیاد پر بات کر لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا. اس لیے کہ انسان بیماری سے نہیں مرتا،
حادثات واقعات سے جب اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے ہاں 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 بے شک یہ چیزیں بہانہ بن جاتی ہیں. صحیح جب تک اس کا دنیا میں رزق ہے موت نہیں آ سکتی. سبحان اللہ اور یاد رکھیے کون کتنا زندہ رہے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے. نہ ایک سال کی، نہ ایک دن کی، نہ ایک گھنٹے کی، نہ ایک لمحے کی. بے شک بے شک لیکن اگر معصوم کہہ دے ہاں 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 پھر ملک الموت کی مجال نہیں کہ روح کب سے. سبحان اللہ جناب جابر کو پیغمبر نے کہا کہ جابر تم میرے پانچویں نائب کو دیکھو گے. جابر کو یقین ہو گیا کچھ بھی ہو جائے جب تک پانچویں نائب کو دیکھ نہ لوں ملک الموت کی مجال کیا بات ہے بے شک بے شک بے شک. اور تاریخ میں دو ہستیوں کو زندگی کی گارنٹی ملی ہے. ایک جناب جابر ہے اور ایک جناب امیر مختار ہے. یہ میرے بیٹے حسین کا بدلہ لے. اب امیر مختار کو یقین ہو گیا جبھی تو جب ابن زیاد کے دربار میں تھا تو ابھی میں صاحب نہیں پڑھ رہا تو جناب امیر مختار کی جب ان کے دربار میں تھے تو ابن زیاد نے جب مولا حسین حسن کا سر مبارک لا کے پیش کیا اور وہ جب مصائب میں پڑھتے ہیں تو ایک دن ابن زیاد نے امیر مختار کو کہا کہ امیر مختار کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو امیر مختار نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میرے دل میں کتنے درد ہے کتنا غم ہے لیکن یاد رکھو کہ ابن زیاد تو بچے گا نہیں تجھے میں قتل کروں گا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں وہ تخت پہ بیٹھا ہوا یہ قیدی بنا ہوا میں تجھے قتل کروں گا. ابن زیاد کہتے تو میرا قیدی ہے تو مجھے کہہ رہا ہے دھمکی دے رہا ہے. دھمکی نہیں دے رہا ہوں جیسا کہہ رہا ہوں ایسا کروں گا. کہا میں تجھے قتل کر سکتا ہوں. ابن زیاد کہا تو نہیں کر سکتا. آزما لے اپنے آپ کو تو قتل نہیں کر سکتا. کہا تو میرا قیدی ہے. ابن زیاد نے ایک مرتبہ ایک جلاد کو کہا اس کو قتل کر دے. جلاد اس کی تلوار اسلحہ خانے میں تھی. کہا میں تلوار لینے جاتا ہوں لیکن وہ چابی وغیرہ نہ ملی یا کیا ہوا. ابن زیاد اپنی تلوار دی جیسے آگے بڑھا اچانک ایسا گرا کہ تلوار اسی کے پیٹ میں چلی گئی. دوسرے کو حکم دیا جیسے چلنا چاہا خدا نے کسی بچھو کو وہاں پہ اس کے اوپر لاگو کیا اس نے اس کو ڈنگ مار دیا. امیر مختار کہتے ہیں ابن زیاد میں نے تجھے کہا تھا نا تو مجھے نہیں مار سکتا میں تجھے قتل کروں گا اس لیے کہ میرے مولا نے کہا کہ میں حسین. ابھی ابن زیاد آگ بگولا ہو رہا تھا کہ اتنے میں یزید کی جانب سے وہ قاصد آیا یزید کا خط لے کر جس میں لکھا تھا ابن زیاد امیر مختار کو اسی وقت رہا کر دے. اور یوں جناب امیر مختار رہا ہوئے. تو یہ دو ہستیاں جسے تاریخ میں ایک کو زندگی کی ضمانت پیغمبر نے دی ہے دوسرے کو مولا کائنات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ دے سکتے ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس لیے کہ قل الروح من امر ربی اے میرے ربی ان سے کہو کہ یہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. تو روح امر ہے اور امام اولو الامر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امر تب ہی امر رہ سکتا ہے جب اولو الامر کے تابع ہو. کیا بات ہے سبحان اللہ. محمد وآل محمد بلندری سلوى اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب جابر نے کہا یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ دیکھیے ہر امام میں پیغمبر کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے اور آخری امام میں تمام معصومین کی نشانیاں موجود ہیں. اس لیے پیغمبر نے جو خطبہ دیا کہ جب ان سے پوچھا کہ آخری امام کے تو ہوا صاحب دعوت نبویہ اس کی دعوت نبی جیسی ہوگی.
وصولۃ الحیدریہ اس کا حملہ حیدر جیسا وعصمۃ الفاطمیہ اس کی عصمت سیدہ جیسی ہوگی سبحان اللہ سبحان علم الحسن امام حسن جیسا علم ہوگا وشجاعت الحسینیہ اس کے شجاعت مولا حسین وصبر السجادیہ اس کا صبر امام سجاد علوم الباقریہ اس کے علوم امام باقر جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ آثار الجعفری اس کے آثار چھٹے امام جیسے ومآثر و کاظمیہ اور اس کے معاصر امام کاظم حجت الرضویہ اس کی دلیلیں امام رضا جیسے سبحان اللہ تقاوت التقوی اس کا تقوی امام تقی جیسا سبحان اللہ نقاوت النقوی اس کی نقاوت و طہارت امام نقی جیسے سبحان اللہ وحیبت العسکری اس کو دبدبہ حسن عسکری جیسا سبحان اللہ سبحان اللہ غیبت الالہیہ اس کی غیبت خدا جیسی تو جناب جابر نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جابر اس کا چلنے کا انداز میرے چلنے کے انداز جیسا سبحان اللہ کبھی ہوتا ہے نا دور سے کوئی آ رہا تھا آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کون ہے یا پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی جا رہا ہے تو پتہ نہیں کون ہے لیکن چلنے سے پہچان لیتے ہیں فلاں ہے پیغمبر کے چلنے کا بھی ایک انداز تھا اور اس کا چلنے کا انداز پیغمبر کہتے ہیں میرے چلنے کے جیسا انداز ہوگا وقت گزرتا رہا کربلا کا واقعہ ہوا جناب جابر کی کمر میں خم آ گیا بینائی میں کمزوری آ گئی جناب جابر مدینہ کی گلیوں میں یا باقرو کی صدائیں بلند کر رہے ہیں کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہے بوڑھا ہو گیا ہے ذہن کام نہیں کر رہا کوئی کچھ لیکن جابر کو کسی کی پرواہ نہیں ہے امامت کے معاملے سے دیوانہ کہے یا کیا کہے امامت کے معاملے میں اس امت نے نبی کو نہیں بخشا اس کو بھی ہزیان کی تہمت لگا دی تو جابر کی کیا حیثیت جابر کو پرواہ نہیں ایک دن جناب جابر یا باقرو کی صدائیں بلند کرتے ہیں ایک مرتبہ کیا دیکھا ایک کمسن بچہ آیا کہا چچا جابر جس باقر کو آپ بلا رہے ہیں وہ میں ہوں ایک مرتبہ جناب جابر نے نگاہ مرکوز کی اور کہا کہ ذرا چند قدم پیچھے چل کے دکھاؤ امام چند قدم پیچھے چلے تو آپ ذرا آگے چل کے دکھاؤ آگے آئے ایک مرتبہ سینے سے لگایا بوسہ لیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی وہ باقر ہیں جس کی طرف میرے نبی نے کہا تھا ایک مرتبہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ چچا جابر وہ میرے نانا نے جو امانت دی تھی جناب جابر حیران کہ جس بات کو یا خدا جانتا تھا یا نبی یا جابر اس بات کی نشاندہی امام کر رہے پیشن گوئی کر رہے سبحان اللہ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی ان کے جانشین جناب امام علیہ السلام نے کہا چچا جابر کتنا عرصہ ہو گیا اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ تم تعلق رکھ رہے ہو کہا ہاں شکر پروردگار کہ چچا جابر دیکھیے جناب جابر ہمارے جو زائرین جاتے ہیں زیارت کر کے آتے ہیں جناب انہوں نے اتنے معصومی کی زیارت کی جابر وہ ہستی ہیں جنہوں نے معصومین کی قبروں کی نہیں ان کے چہروں کی زیارت پیغمبر رسول خدا مولا کائنات بی بی سیدہ مولا حسن مولا حسین چوتھے وفا 7 معصوموں کی زیارت سبحان اللہ اور صرف زیارت نہیں کی ان کے سائے میں زندگی گزاری امام ارشاد فرماتے چچا جابر 7 معصوموں کے ساتھ دور گزارا زندگی گزاری پیغمبر کا دور تو نے دیکھا مولا کا دور تو نے دیکھا مولا حسن و حسین کا دور تو نے دیکھا چوتھے امام کا اور اب ہمارے دور میں چچا جابر بتائیے ایمان کی منزل کیا ہے ایک لحظے کے لیے ٹھہر جائے یہ تو جابر نے جو جواب دینا تھا امام کو دیا ہم سے اگر امام پوچھیں
30 سال 40 سال 50 سال سے عزاداری کر رہا ہے, مجلس سن رہا ہے, 60 سال کا ہو گیا, 70 کا ہو گیا, ایمان کی منزل کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اگر امام ہم سے پوچھیں ایمان کی منزل کیا ہے, کس مقام پہ ایمان پہنچا, اپنی فکر کرنی چاہیے. میں امام کو کیا جواب دوں؟ جناب جابر سے پوچھا, جناب جابر کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا فرزند رسول 7 معصوموں کے سائے میں زندگی گزارنے کے بعد ایمان اس منزل پہ پہنچا کہ میں بڑھاپے کو جوانی پہ ترجیح دیتا ہوں, میں غربت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہوں, میں بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں. بڑھاپا, بیماری, غربت, 3 چیزیں. بتائیے دنیا میں کون ہے جس کو ترجیح دے؟ ہمارے ہاں تو کوئی غریب ہونا ہی نہیں چاہتا, چاہتا ہے مزید. کوئی بوڑھا ہی نہیں ہونا چاہتا, رنگ لگا لگا کر اپنے آپ کو جوان کرتا ہے. بیمار ساری دولت خرچ کرے گا, MRI, CT اسکین, آپریشن اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے سرجن تاکہ بیماری چلی جائے. جابر کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو ترجیح دے رہا ہوں, غربت کو, بیماری کو, بڑھاپے کو. امام علیہ السلام نے کہا کہ چچا جابر کیوں 7 معصوموں کے ساتھ زندگی گزاری, ایمان یہیں تک آگے آیا, آگے نہ بڑھ سکا. لیکن جابر امام کی معرفت رکھتے تھے کہ فرزند رسول ایک صحابی کے ایمان تو یہیں تک آ سکتا ہے, اس سے آگے اگر ایمان کی منزلیں ہوں گی تو وہ امامت کے ایمان کی منزلیں ہوں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام نے کہا جابر آخر کیوں غربت کو, بڑھاپے کو, بیماری کو, دولت, صحت اور جوانی پہ کیوں ترجیح دے رہے ہو؟ کہ فرزند رسول جوانی میں انسان خدا سے غافل ہوتا ہے, بڑھاپے میں خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے, صحت میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے, بیماری میں خدا یاد آتا ہے, دولت میں انسان گم ہو جاتا ہے, غربت میں انسان دعائیں کرتا ہے. مقصد کہنے کے ہے کہ بڑھاپا ہو, غربت ہو یا بیماری ہو, یہ تینوں سبب بنتے خدا کی طرف متوجہ ہونے کا, اس لیے ان کو ترجیح دے رہا ہوں. امام علیہ السلام نے کہا چچا جابر ایمان یہیں تک آ سکا؟ کہ فرزند رسول ایک صحابی تو یہیں تک آ سکتا ہے ترقی کر کر کے. بھئی ہمارے یہاں بھی ترقی کے مدارج ہیں نا. بھئی ایک آرمی میں مثلا جاتا ہے, کیپٹن بنتا ہے, میجر بنتا ہے, کرنل بنتا ہے, آگے جا کے بریگیڈیئر اور پھر پتہ نہیں جو عہدوں کا مجھے بہرحال آخر جو جنرل ہوتا ہے, بس اس سے آگے پھر اوپر ہی جاتا ہے, اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے نا. کسی ادارے میں ہوتے ہوتے چاہے MD بن جاتا ہے, اس سے آگے تو پھر بس ختم, پھر ریٹائرمنٹ. تو کہا چچا جابر, کہا صحابی کا تو لمٹ ہے, یہیں تک آ سکتا ہے. اور ایک مرتبہ جناب جابر کہتے ہیں کہا فرزند رسول یہ بتائیے کہ آخر میرے ایمان میں نقص کیا ہے جو آپ نے کہا کہ ایمان یہیں تک آ سکا, آگے نہ بڑھ سکا, اور آپ بتائیے کہ آپ کی ایمان کی منزل کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب جابر نے جب یہ 2 سوال کیے تو امام مسکرائے. کہا اچھا جابر, اچھا جابر سفید ریش ہے, امام کمسنی کے عالم میں. دیکھیے تو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ ارے ایک بزرگ بچے کو کہ اسکول, لیکن جابر کو تو امام کی معرفت ہے. میں بوڑھا صحیح لیکن میرا علم وہ نہیں ہے جو اس بچے کے پاس ہے. تو امام علیہ السلام کا فرزند سے آپ کی ایمان کی منزل کیا ہے اور میرے ایمان میں نقص کیا ہے؟ اچھا جابر آپ کے ایمان میں جو نقص ہے نا وہ مائیں کا ہے. آپ نے کہا مائیں بڑھاپے کو جوانی پر, مائیں غربت کو دولت پر, مائیں بیماری کو صحت پر. اچھا جابر آپ کے ایمان میں مائیں کا نقص ہے, میں ترجیح دے رہا ہوں. اچھا جابر سنو, ہمارے ایمان کی منزل یہ کہ
کہ ہمارے ایمان میں میں کی گنجائش نہیں ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ہم نہ غربت کو دولت پہ ترجیح دیتے، نہ دولت کو غربت پر، نہ جوانی کو بڑھاپے پر، نہ بڑھاپے کو جوانی پر، نہ صحت کو بیماری پر، نہ بیماری کو صحت پر. ہم تو اس چیز کو ترجیح دیتے جس میں ہمارا رب راضی ہو. بابا جی بلند سلوات. کربلا میں شہید ہونا کتنا بڑا مقام ہے، ہے بڑا مقام. لیکن جب 6 ماہ کا اصغر شہید ہو سکتا ہے تو امام سجاد علیہ السلام نہیں ہو سکتے. 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہو سکتا ہے تو چوتھے امام بھی. لیکن چوتھے امام رضا پروردگار دیکھ رہے ہیں، خدا کی رضا اس میں تھی کہ چوتھے امام حیات رہے. اس لیے اللہ نے ان کے اوپر بیماری عارض کر دی. پہلا تاریخ میں لکھتے ہیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی امام بیمار ہوئے تھے، نہ بعد میں کبھی بیمار ہوئے. رضا پروردگار یہاں یہ تھی کہ چوتھے امام حیات رہے. اسی لیے ہر ایک نے ایک شہادت کو ترجیح دی، چوتھے امام زندگی کو ترجیح دے رہے، کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ امامت باقی رہے، کہ مولا حسین کا مشن یہاں سے آگے بڑھے. کوئی تو ہو جو اس مشن کو آگے پہلائے. صلوات بھیجے محمد والے. نعرے دیگر نعرے سلوات. بس ایک واقعہ مزید، اس کے بعد آپ کی زحمت تو نہیں کہہ سکتا ذکر امام کو کہ آپ کی زحمت تمام، بلکہ میں کہوں گا آپ کی نعمتیں تمام. امام علیہ السلام کے دور میں جو اسلامی مملکت تھی، یہ پورا عرب، یمن، امارات، اردن، مصر، یہ پورا ایک ملک تھا، اور یہ ایران وغیرہ بھی. لیکن سکہ روم کا چلتا تھا. روم ایک عیسائی حکومت تھی، اور درہم اور دینار ہوتے تھے. درہم چاندی کا، دینار سونے کا. ان کا وزن 3.5 گرام ہوتا تھا. اور بی بی سیدہ کو جو مولا کائنات نے حق مہر دی تھا 500 درہم، اور پیغمبر نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو جو حق مہر دیا تھا، ہمارے کہتے ہیں نا مولانا جو شرعی، تو شرعی ہے جو دلہن کہے، چاہے 1 روپے کے 1 کروڑ کے، یہ شرعی ہے. کہ نہیں جو معصومین نے، تو پیغمبر نے جو دیا 400 دینار، مولانا نے دی 500 درہم. درہم چاندی کا ہوتا ہے، تو 500 درہم بنتے ہیں 500 کو 3.5 سے آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بن جائے گا 2.25 کلو چاندی. ریٹ آپ خود ہی نکالیے. جی ہمارے پاس تو 10 گرام کا ہی ریٹ ہے، کلو کی تو بات ہی نہیں ہے. آلو ٹماٹر چھوڑیے. پیغمبر نے دیے 400 دینار. دینار سونے کا 3.5 کو 400 سے ضرب دیجیے، 1400 گرام سونا، یعنی 1.5 کلو میں 2 چھٹا کم. ہم تو 10 گرام یا تولے کی بات کرتے ہیں. لگائیے ایسا، دیجیے شرعی حق مہر، کروڑوں میں بات چلی جائے گی. دیجیے شرعی حق مہر جو پیغمبر نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو دیا. صلوات بھیجیے محمد. ایسی ہوائی باتیں شرعی حق مہر، کہاں شریعت کی ہم اتنی پابندی کرتے ہیں. تو درہم اور دینار چلتے تھے، اور یہ عیسائی سکہ ہوتا تھا. روم کے بادشاہ نے اپنا ایلچی بھیجا خشاب کے پاس، بنی امیہ میں سے تھا، حاکم تھا. کہا کہ اب ہم
آنے والے سال میں سکہ جو جاری کریں گے ہم اس میں کچھ چیزیں سکے کے اوپر ایسی رکھیں گے جو آپ کے اسلام کے خلاف ہوں۔ آپ کی مرضی ہے، ہمارا سکہ اپنے ملک میں چلاؤ، مرضی تو نہ چلاؤ، خوش ہم پریشان کریں تو کیا کریں۔ اپنے مشیروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا سوائے فرزند رسول کے کسی کے پاس نہیں سکتا۔ امام پنجم کو بلایا گیا، امام باقر علیہ السلام آئے دربار میں اور ایک مرتبہ مسئلہ سامنے رکھا گیا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلے کام یہ کرو کہ اس ایلچی کو روک لو، جانے نہ دو۔ کا دوسرا کام یہ کرو کہ جتنے تمہارے پاس درہم ہیں یا دینار ہیں جو روم کی چھپائی ہے اس کے اوپر اس کو پگھلا دو، اپنا اسلامی سکہ بناؤ۔ کا اسلامی سکہ بنائے تو اس میں لکھیں کیا؟ کا سکے کے دو طرف ہوتے ہیں، ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھو، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اس ایلچی کو جانے نہ دو، جب تمہارے سکے یہ چھپ کے آ جائیں حکم جاری کر دو کہ 6 مہینے کے اندر اندر یہ سکے لیتے جائیں، اور رومی سکے جمع کر 6 مہینے کے بعد رومی سکہ نہیں چلے گا ہمارے ملک میں۔ اور اس طریقے سے جب انہوں نے سکے چھاپے پھیلائے اور 6 مہینے کے اندر لوگ رومی دیتے رہے، ان کو پگھلا کے پھر اسلامی سکوں میں ڈھالتے رہے، 6 مہینے کے بعد جب پورے ملک میں اسلامی سکہ پھیل گیا، کہا اب اسے جانے دو، کیا بات ہے، اسے کہو جو کر سکتے کرو۔ امام نے کس پیارے انداز سے ایک مسئلے کو حل کیا۔ دیکھیے ہمارے جتنے بھی مسئلے 14 معصومین کی زندگی کو دیکھیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حل نکل بے آئے گا۔ شک۔ آج ہمارا ڈالر کا مسئلہ ہے کہ ڈالر انٹرنیشنل لیول پر بڑھ رہا ہے، لیکن حل اس کا امام نے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب وہ چھاپنے والے سلسلہ ہی نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ اپنے کاروبار انٹرنیشنل لیول پہ جو کاروبار ہے وہ ڈالر سے نہ کریں، ڈالر خود بخود گر جائے، اور انشاءاللہ ہو جائے گا۔ روس اور چین لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، لیکن وہ ہمارے نہیں لگے، یہ بھی یاد رکھیے، وہ اپنے فائدے کے لیے، کیونکہ وہ اس کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا ہمارے اس ریجن میں۔ بہرحال امام علیہ السلام کی یہ واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ باقی امام کے کمالات تو میں تو اس میں یہی کہتا ہوں کہ کمالات جو امام کے ہیں، ہمارے کمالات اور امام کے کمالات میں فرق ہے۔ ہماری پہچان ہی کمالات سے ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ بڑا زبردست ڈاکٹر ہے، بڑا بہترین آرکیٹیکٹ ہے، بڑا بہترین وہ سپاہی ہے یا لڑاکو ہے، جنگجو ہے۔ اہل بیت اپنی پہچان میں کمالات کے محتاج نہیں ہیں۔ اہل بیت اپنی پہچان میں کمالات کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ کمالات اپنی پہچان میں اہل بیت کے محتاج ہیں۔ اور یہ صرف لفاظی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ بے شک۔ اگر مولا کائنات شجاعت کے جوہر نہ دکھا چکے ہوتے، ہمیں شجاعت کا پتہ چلتا، شجاعت کی انتہا کا پتہ نہ چلتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا میں امام اگر صبر کر کے نہ دکھا چکے ہوتے تو صبر کا پتہ چلتا، صبر کی انتہا پتہ نہ چلتا۔ ہر کمال کی معرفت بے شک، اس در سے ہوئی، بے شک، اہل بیت کے در سے ہوئی۔ بے شک۔ بس ذہن محترم، اہل بیت کا گھرانہ ہی وہ گھرانہ ہے، چونکہ کل کا دن انشاءاللہ یہ 2-3 دن 10ویں امام کے ہیں، تو اس لیے میں نے 5ویں امام کا تذکرہ کیا، کیونکہ 10ویں امام کا تذکرہ کہیں نہ کہیں آپ کو سننے کو مل جائے گا۔ پروردگار دو عالم نے نبی اور آل نبی کو
دین اسلام کی تبلیغ، اس کے پرچار، اس کی حفاظت کے لیے اور بھیجا، اور جب بھی دین پر وقت پڑا تو اہل بیت ہی کام آئے۔ پانچویں امام خود کربلا میں موجود ہیں۔ سوچئے اگر 4 سالہ شہزادی سکینہ کے تماچے مارے گئے تو کیا پانچویں امام بچ گئے ہوں گے؟ ہم اور آپ صرف مصائب کو سن کے ہوتے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ مصائب کو صرف سنے نہیں، محسوس کریں۔ آپ نے تو سنا نا کہ شہزادی کے سکینہ کے تماچے مارے، ذرا سوچئے شہزادی کی عمر کتنی، 4 سال عمر ہے، اور تماچے مارنے والا یاد رکھیے چھوٹی بچیاں بڑی نازک ہوتی ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ شہزادی سکینہ اتنی نازک تھی کہ جب کبھی مولا حسین یا غازی عباس شہزادی سکینہ سے پیار کرتے تھے نا، جب ان کے رخسار کا بوسہ لیتے تھے، مولا حسین کے ہونٹوں کے نشان رخسار پہ چمکے، جس کے رخسار اتنے نازک بوسہ لے تو ہونٹوں کے نشان چمکے۔ شبر بدکار نے جب تماشا پانچویں امام کربلا کے واقعات دیکھتے، روایت میں ملتا ہے کہ جب پانچویں امام کا آخری وقت آیا، اپنے بیٹے کو بلایا، وصیت شروع کی، تو امام نے اپنے فرزند چھٹے امام کو 10 تیلے درہم و دینار کے دیے۔ بیٹا جعفر 10 سال تک مینا کے میدان میں میرے جد حسین کا ماتم کہتے تھے، مینا کے میدان میں حج کے موقع پر، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو حج عمرے پہ جاتے مینا کے میدان میں ہمارے خیموں میں مجالس پانچویں امام کی سنت۔ امام نے درہم و دینار دیے، بیٹا مجالس کے اہتمام کیوں نہ کرے، ہم نے کربلا دیکھی نہیں ہم یہ کربلا پڑھتے ہیں یا مجالس میں سنتے ہیں، ہم نے صرف سنا شہزادی کے تماچے مارے گئے، پانچویں امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نے علی اصغر کا کٹا ہوا حلقوم دیکھا نہیں، صرف سنا ہے یا پڑھا ہے، امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نے علی اکبر کا زخمی سینہ دیکھا نہیں ہے، امام نے علی اکبر کا زخمی سینہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نے خیموں کو اجڑتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، امام اپنی آنکھوں سے خیموں میں آگ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیال ایّا منقلبی ینقلبون۔ خدا بندہ میرے مالک اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدا بندہ ہم سب کے، ہمارے مرحومین کے، حاضرین کے، صاحب خانہ کے مرحومین کے گناہ صغیر و کبیرہ معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ خدا بندہ جہاں کے اہل ایمان اہل اسلام میں دشمنوں کے شر سے آفات و بلیات سے محفوظ فرما، دشمنان اسلام دشمنان تشیع کو نیست و نابود و ذل و خوار۔ مومنین جن عہدوں پر ہیں، جن اداروں میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سب کو ترقی عنایت فرما۔
خداوند امریکہ اسرائیل و برطانیہ کو نابود فرما، حماس، حزب اللہ لبنان، مملکت ایران اور یمن کے حوثیوں کو فتح و نصرت عطا فرما، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں جو بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے، خداوند ان کو کچھ اسلامی غیرت عنایت فرما۔ خداوندہ جتنے بھی زخمی ہیں فلسطین میں یا پارا چنار کے واقعات میں، خداوندہ ان سب کو صحت عطا فرما، ان کے زخموں کو مرہم عطا فرما، اسیر ہے یا اغوا کے ان سب کو رہائی نصیب فرما، خداوندہ ہم سب کو عبادت کی لذت عطا فرما، ہدایت فرما۔ جتنے بھی حاضرین بیمار ہیں، اس سوسائٹی میں بیمار ہیں، مومنین گھروں میں، ہسپتالوں میں، گلزار حسین صاحب بیمار ہیں، خداوندہ بیمار امام کے صدقے میں ان تمام مومنین کو صحت عطا فرما، بیماریوں سے ان کو نجات عطا فرما، اسیر ہیں یا اغوا کے گئے ان سب کو رہائی نصیب فرما، میرے مالک ہم سب کو عبادت کی لذت عطا فرما۔ خداوندہ جو مومنین مشکلات رکھتے ان کی مشکلات کو آسان فرما، خصوصاً ایک مومن کی کچھ مشکلات، ان کی مشکلات کو آسان فرما، پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، صاحب خانہ کے رزق میں اضافہ فرما، پر رحمت اور برکتوں کا نزول فرما، دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرما، جو بھی حاجات باب الحوائج کے صدقے ان کی حاجتوں کو پورا فرما، مشکلات مشکل کشا کے صدقے ان کی مشکلات آسان فرما، خزانہ غیب سے غنی فرما، اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان انصار میں سے شمار فرما، حاضرین کے مرحومین تمام شہداء ملت، تمام مومنین مومنات جو زمانہ آدم سے لے کر اب تک ہم سے جدا ہو چکے، چاہے جنوں میں سے انسانوں میں سے، سب کے ارواح کے لیے، علال خصوص صاحب خانہ کے مرحومین کے لیے، حاجی مومن علی، محترمہ صالحہ جان، حاجی کہف علی تاج، محترمہ نور جہان، محترمہ شاہ جہان اور خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔